اس وقت بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، 199 ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ عمران خان اس میں یہ اہلیت ہے بات کرنے کی۔ اس نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ جو اقوام متحدہ میں لڑا، علیم خان، ان کے پاس تو اپنی ٹیم ہے کافی ڈاکوؤں کی۔ کسی کے ملکوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلا میں نے حکمران دیکھا وہ جو چاہتا ہے کہ ہمارے سر سے قرض اتر جائے۔ عمران خان اس ملک کی معیشت کو بچانا چاہ رہا ہے ان ظالم درندوں سے۔ غداری بس پرویز مشرف کے دور میں ڈالر 60 روپے تھا، آج 185-86 پہ چلا گیا ہے۔ پر یونٹ کا بل اب چیک کر لیں 60 سے 70 پہ جا رہا ہے۔ 250 ارب روپے کی سبسڈی خان دے رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں۔ مولانا کو چاہیے کہ اپنی آخرت کا بھی سوچے۔ السلام علیکم جی، شہباز چودھری، اوصاف ڈیجیٹل میڈیا۔ پاکستان کی سیاست کا، کشمیر کی سیاست کا، کشمیر کی آواز کا، پاکستان کی آواز کا، پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی ٹیم کا بڑا نام غلام محی الدین دیوان۔ کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے غلام محی الدین دیوان ممبر آزاد کشمیر اسمبلی، ان کا بہت نام ہے، ان کا کام ہے، پاکستان میں انہوں نے بہت نام کمایا۔ آج ہم ان سے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، موجودہ حکومتی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خصوصی سوالات کریں گے۔ آئیے جناب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 199 ان کے پورے نہیں ہیں یا اس پر نہیں 199 ان کے پاس نہیں ہے۔ میں خود سمجھتا ہوں ساری باتوں کو۔ اس وقت بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، ورنہ یہ بڑا آج بھی اللہ گلا کرتے۔ تو ان کے تو ووٹ ہیں سارے 156 یا 57، تو باقی کوئی ڈال کے 11-12 جو ہے اس کے علیم گروپ کے 1-2 ہیں، اور ایک اپنا ترین گروپ کے جو ووٹس ہیں وہ کوئی 11-12-13 ان کے ساتھ ہیں۔ تو باقی ان کے بھی 6-7-8 ٹوٹے ہوئے ہیں، ان سے بھی وہ ناراض ہیں، ان سے بھی۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان امریکہ کو اس لیے دکھ رہا ہے کہ اس کی پالیسی آزاد ہے پاکستان نے ساری زندگی یس سر ڈو مور میں کہتے رہے، اور ہم نیچے سر سٹ کے مارے سارے جو حکمران ہیں وہ ان کی ہر باتیں مانتے رہے۔ تو آج الحمدللہ وہ خارجہ پالیسی میں بھی اپنے آپ کو وہ ایک الگ تھلگ ہماری پالیسی ہے۔ ہم دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر جو تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ عمران خان اس میں یہ اہلیت ہے بات کرنے کی، وہ بات کر سکتا ہے۔ اس نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ جو اقوام متحدہ میں لڑا، اسلام کے بارے میں جو کہتے تھے جی انتہا پسندی، اور یہ جی انتہا پسند ہے، یہ اس نے کہا تھا ہمارا ایک ہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف وہاں قرارداد بھی پاس ہوئی، یہ عمران خان کا ویژن ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا بولنے کا انداز ہے۔ اس میں اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے گفتگو کرنے کی، جس کی وجہ سے آج یہ 15 جو اپریل کا کوئی دن ہے جس پہ اسلاموفوبیا کے اوپر قرارداد پاس ہوئی ہے کہ یہ جو آپ دین ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی ہیں آخری، اور اس کے اوپر آپ کو کوئی بات آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ۔ اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو بھی چل رہا ہے بنیادی طور پر یہ امریکہ کی جنگ ہے اور وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے یہاں پہ؟ اس کو باور بھی کروا دیا ہم نے کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، کسی کے ملکوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ بڑا چھوٹا ہونا ملکوں کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہر ملک کی اپنی ساورنٹی ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں۔ بے شک اس وقت وہ پوری دنیا کو IMF کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے، اور ہماری معیشت کو بھی انہوں نے گرفت کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ جو IMF کا یہ جو ہمیں جکر بند ڈلا ہوا ہے، یہ ہمارے سابقہ حکمرانوں کی مہربانی ہے۔ یہ پہلا میں نے حکمران دیکھا وہ جو چاہتا ہے کہ ہمارے سر سے قرض اتر جائے، اور وہ اس طرح کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ فرضی منصوبے نہیں ہیں۔ 18,000 میگا بجلی کے ہم نے ہائیڈل کے پروجیکٹ لگائے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ریکوڈک کا آپ نے دیکھا 11 ارب ڈالر کا جو ہمیں اس کا ہوا تھا جرمانہ، وہ بھی معاف کروایا۔ اپنے سارے ایسٹ انہوں نے قابو کر لیے تھے، ورلڈ جو عدالتیں ہیں انہوں نے۔ تو یہ آگے 9 ارب مزید لگائیں گے، 8,000 بندوں کو نوکری دیں گے، اور اس میں 50% جو انکم ہے اس کی وہ آدھی ہمیں ملے گی پاکستان کو، جس میں سے 25% حصہ بلوچستان کا اور 25% وفاق کا ہوگا، اور پورے ٹیکس بھی ساتھ وہ کمپنی دے گی۔ کوئی چھوٹے کام نہیں ہے۔
ज़रा इसकी पिछली हिस्ट्री खुला कर देखें, ये कभी 25 करोड़ रुपया पाकिस्तान का हर साल नुकसान होता था या 13 करोड़ की इनकम होती थी, ये था। तो ना इसका सर था ना मुंह था, तो 11 अरब डॉलर जो है हमें उसका जुर्माना हुआ इनकी गफलत की वजह से। और उसमें इनकी लालच शामिल थी उसमें, नवाज शरीफ की। यह जंदाल और इसका बेटा मिलकर वो हड़प करना चाह रहे थे, और उसमें इरसलान जो है वो भी, उसका जस्टिस इफ्तिखार का बेटा, वो भी उसमें पार्टनर था। तो देख लें उसका नुकसान कितना हुआ। और ये इस बंदे ने 3 साल से ये उनके साथ नेगोशिएशन करके आज इसको पाया तकमील तक पहुँचाया है। आज हमारे मुख्तलिफ रिसोर्स जो हैं वो अप्रूव हो रहे हैं। कोयला हमारे मुल्क से निकला है, थर से सबसे बड़ा जो है वो निकला है, उससे बिजली बनेगी अगले 200-300 साल। लेकिन इसके लिए वक्त दरकार है काम करने के लिए। ये कहा जा सकता है कि शरीफ फैमिली और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की फैमिली मिलकर इस प्रोजेक्ट पर माल बना रहे थे। मैं एक बात आपको बताऊं, हमेशा कभी किसी दौलतमंद का नाम ज़िंदगी में नहीं रहा। हमेशा शहीदों का, गाजियों का, दिलेर आदमियों का, जिन्होंने अपनी कौम को आज़ाद करवाने के लिए ज़िंदगी में तगदो की, उनको दुनिया आखिरत में भी याद करती है। सर सैयद अहमद ख़ान हमारे हीरो हैं, जिन्होंने हमारे तलीम की तरफ तवज्जो दी। आज भी वो उनका नाम ज़िंदा है। मोहम्मद अली जौहर हो गए, इस तरह जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, आज भी उनके नाम है। तो मैं समझता हूँ ये इमरान ख़ान इस मुल्क की मईशत को बचाना चाह रहा है इन जालिम दरिंदों से, ये IMF से, ये इस तरह के जो हमें जकड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें इस वक्त ये हालत हमारे मुल्क की हुई है। ये 6, 7, 8 दिनों में ये गड़बड़ की हुई है। इन्होंने मुल्क में तूफान मचाया, उधर से डॉलर ऊपर जा रहा है। कल ये किसके ऊपर जाएगा? इमरान ख़ान ने आपका एक्सपोर्ट को बेहतर किया, जो आपकी इंपोर्ट थी उसको कम किया, खसारा कम किया। बैनुल अक़वामी तौर पे जो रुपया थे, डॉलर थे हमारे जो ओवरसीज़ थे, वो पाकिस्तानी बैंकों में अपने डॉलर रख रहे थे। उनको 5 से 6% अब मुनाफे के ऊपर अब उनके पास पैसे रख रहे हैं। एतमाद था। आज हमारा करंट डेफिसिट जो वो कम हुआ है। अब बताएं, इतने अच्छे मुल्क की मईशत हो रही है, तमाम कारोबारी तबका खुश है, इतना बिजनेस है, ये साल में इंडस्ट्री इतनी चल रही है। हमारे 50-60 लाख अफराद जो हैं वो गवर्नमेंट ने नौकरियां दी हैं 3.5 साल में। ये देख लें आप डाटा चेक करके। लेकिन वो हम खामोशी से कर रहे हैं। हमने 2 करोड़ अफराद को कम अज़ कम 14-14 हज़ार दिया है, साथ 2-2 हज़ार रुपया उनके बच्चों की जो फीसें हैं, बच्ची की 2,000, बेटे की 1,000 के साथ 19-19 हज़ार रुपये तक हम दे रहे हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं है, कोई उसका इश्तिहार एक नहीं है। और फिर हमने 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड हर बंदे की जेब में शनाख्ती कार्ड पे, वो अपना इलाज करा सकता है। छोटे काम नहीं किए हमने। अब सब्सिडी, फूड सब्सिडी के ऊपर भी इंसाफ, फूड सब्सिडी, वो अगर कोई 3,000 का सौदा लेता तो 900 रुपया उस पर हम उसको रियायत करते हैं, उसमें ऑयल में, चीनी में और आटे में, ये 3 चीज़ों पे। अच्छा सर, ये जो आपके इस वफाक में भी जो सेल हुए लोग, वहाँ सिंध हाउस में छंगा मंगा रहा, यहाँ पर अब जो लिबर्टी चौक में एक होटल में या अवारी या इधर उधर इस वक्त सर लोग घेरे हुए हैं। और सुनने में आया कि वहाँ रेट बहुत ऊपर गया, यहाँ भी ऊपर जा रहा है। क्या समझते हैं कि वाकई ये लेन देन हो रहा है और ये इस सतह पर हो रहा है कि पूरा पाकिस्तान इस पर परेशान है? सर आप इसको कैसे देखें? देखिए जी, मैं मेंबर हूँ। मुझे पिछली मरतबा 2016 का इलेक्शन था और इनकी गवर्नमेंट थी। 2016 में आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन था, मेरे वोट भी इन्होंने कटा दिए थे। तीनों पे इनकी उस वक्त हुकूमत इनकी थी। पंजाब में सिटी गवर्नमेंट भी इनकी थी और मरकज़ में भी इनकी गवर्नमेंट, और पंजाब की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे शहबाज साहब। मैं आपको ईमानदाराना बात बताता हूँ, उस वक्त उन्होंने मुझे 50 करोड़ रुपया मुझे इन्होंने कहा था कि आपको हम फंड देते हैं। सर इन दोनों के अभी जाने की जो हम कड़ी देखें तो क्या वही मुलाकात जो नवाज शरीफ से होती रही? गद्दारी, बस एक बात, सीधे ये गद्दार हैं, पार्टी के गद्दार हैं। तो ये पहले से जारी थी जी हाँ, और ये साद रफीक ने आउट कर दी। ये अपनी असल हकीकत पे आप जा चुके हैं। सही है। और आप देख लेना, ये आइंदा उनके छोटे वर्कर के पीछे खड़ा होगा। सही है। ये अपना अलीम खान। हाँ, मेरी एक बात याद रख लें, ऐसे बंदे उनके पास वो नज़दीक नहीं आने देते। उनके पास तो अपनी टीम है काफ़ी डाकुओं की। तो ये डाकू उनसे भी शायद बड़ा हो, लेकिन उनको इनकी ज़रूरत नहीं है, उनके पास अपने बहुत हैं। तो मैं ये समझता हूँ
کہ وہ اپنے زمایوں کو آزمائیں گے, ان کو کیوں آزمانا. جو غدار ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ اس کی فوٹو لگ جاتی ہے. یہ جتنے بندے جا رہے ہیں یہ سمجھے اپنے آپ ملیا میٹ کریں گے. ویسے بھی اب جو آنے والا وقت ہے لوگ دیکھتے ہیں ہم نے اس ملک کو آزاد کرنا ہے دنیا کے چنگل سے, IMF کے چنگل سے, امریکہ کے وہ جو پھنسی ہوئی ہیں ہمارے, وہ پکڑا ہوا اس نے جکڑا ہوا ہمیں, ہمارے بندے مار رہے ہیں اور اوپر سے کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اپنے ملک میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی یہ آپ کا اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے؟ وہ خدا کے بندو, اپنے ملک کے اوپر ہی اب 70-80 ہزار ہمارے بندے مر گئے ہیں. $150 ارب کا ہمارا نقصان ہو گیا ہے. ڈالر آپ سمجھ لیں 60 روپے سے, پرویز مشرف کے دور میں ڈالر 60 روپے تھا, آج 185-86 پہ چلا گیا. اب مجھے بتائیں, ہماری گندم اپنی ہے, پانی اپنا ہے, ہمارا چاول اپنا, ہماری کپاہ اپنی, ہمارا چمڑا اپنا ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ منصوبہ بندی کی. آپ یہ نہیں کر سکتے, IMF سے معاہدہ کیا ہوا ہے, آپ بجلی کم نہیں کر سکتے, ضائع ہو رہی ہے, چلانی نہیں لوگوں نے. 70 روپے تک بل جا چکا ہے اس کا جو کمرشل یونٹ ہے, پر یونٹ کا بل آپ چیک کر لیں 60 سے 70 روپے جا رہا ہے. اور نیچے جا رہا ہے گھر والوں کا جو ایک کم سے کم ہے وہ کچھ 14-15 روپے ہے, اور بقیہ جو ہماری فیکٹری کے آتے ہیں 34-35-36 روپے تک وہ بل آ رہے ہیں. نیب اور الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے کچھ مطالبات چل رہے ہیں اپوزیشن کے, اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ کہتے ہیں نا ہم نے الیکٹرول کو ریفارمز کرنی ہے. وہ ریفارمز یہ ہیں, ایک تو کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کمپیوٹرائز, اس کو بند کریں. شام کو پھر میٹر بند ہوگا, جس کو مرضی جتا دیں, جس کو مرضی رکھ لیں. ایسا ہی ہے نا. اگر یہ شفاف ان کو نہیں پسند تو دوسرا پرانا دھکیل نوس پروگرام. آپ مجھے بتائیں چیف الیکشن کمشنر کا کام کیا ہے کہ یہ ہمیں سافٹ ویئر پہ ہمیں لسٹیں فراہم کرے, اس کا ڈیٹا دے دے. میں نے لڑنا 124 سے 135 سے یا 33 سے یا 34 سے, کہیں سے میں نے لڑنا ہے 100 کسی حلقے سے, تو مجھے اس کا ڈیٹا دے دیں, میں اس کا سسٹم سارا اس میں سے نکال لوں اور اس کو جس کو دینا دے دیں, بجائے کہ میں ان سے وہ 10-25 کلو کا یا 1.5 من کی وہ کاغذ اٹھاؤں ان سے. اب کون سا وقت ہے؟ وہ کیوں نہیں کام کرتا الیکشن کمیشن اس کے اوپر؟ اس کو چاہیے کہ سافٹ ویئر پہ ہمیں ساری چیزیں دے. جس نے کونسلر کا الیکشن لڑنا وہ اپنے وارڈ کا, وہ اپنے بلاک کوڈ کا آپ سے لے, تو اپنا جا کر کمپیوٹر پہ کرے, تو لوگوں کو چیک کرے. اس پہ ٹیلی فون بھی آ جاتا ہے, ایسا سسٹم ہے کہ لوگ ٹیلی فون پہ بھی گھر میں بیٹھ کر ایک غریب آدمی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. ہم نے ضرور اربوں روپے لگانے ہیں, اتنے بندے یہ وہ فلاں, ہمیں ڈیٹا دیں, ہم اس کو کریں. اپنے تمام جو سسٹم بنائیں, چھوٹے چھوٹے کمپیوٹروں کے اوپر سارے لڑکے کام کریں پڑھے لکھے, اور ہم گلی محلوں میں لوگوں کا سارا سسٹم ان کے اپنے ہاتھ میں کر کے پرچی پہنچائیں, آٹومیٹک پرچی نکلے, تو ہماری جان چھوٹ جاتی ہے. میں حیران ہوں, اربوں روپیہ ہمارا ضائع ہوتا ہے اور یہ الیکشن کمیشن وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کوئی کام نہیں کر رہی. اور اچھا سر, اب ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا یہ مطالبہ ہوگا اوورسیز کا ووٹ ختم کرو, نمبر 1. یہ جو مشینیں ہیں الیکٹرو, یہ ختم کرو. اور دوسرے نمبر پہ یہ مزید کچھ ایسی یہ جو آپ نیب کا کہہ رہے ہیں یہ بند کروائیں. یہ انتقام, اور بھائی یہ ہم نے نہیں, 90% وہ کیسز ہیں جو پیپل پارٹی نے ان کے اوپر کیے ہوئے اور انہوں نے پیپل پارٹی کے اوپر کیے ہوئے. ہم نے تو ابھی لارج کرنے ہیں آپ کے, ابھی تو پرانے چل رہے ہیں جی. تو وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ پوری طرح انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا. حکومت کو اپنی پرابلم ہے, معاشی کرائسس ہمارے پاس تھا, خزانے میں 4 آنے نہیں تھے, ہم نے چائنا سے مانگے, UAE سے مانگے, سعودیہ سے پیسے مانگے, اپنے اندر رکھ کے تو ہم نے یہ ملک چلایا. اور آج 8,500 ارب روپیہ جو ہے وہ اس مرتبہ ہم نے اکٹھا کیا ٹیکس کی مد میں, جو سابقہ ریکارڈ سارے توڑے ہیں. 250 ارب روپے کی سبسڈی خان دے رہا ہے. یہ جو آپ کو 150 روپے پیٹرول مل رہا ہے, اب دنیا کے کسی خطے میں بتا دیں, شاید سعودیہ میں بھی یہ ریٹ نہ ہو ان کے کو, جس ریٹ پہ ہم دے رہے ہیں. تو یہ صورت حال ہے کہ اب یہ 33 ارب روپے کا یہ 15 دن کا ہم نے اور برداشت کرنا ہے. کھانے کا میں نے 250 ارب روپے رکھا ہے, یہ میں اب اپنی قوم کو دے رہا ہوں. ہم نے 100 کتنے ارب روپیہ 14,000 کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہیں. دیکھیے جی, مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں اور وہ سدا ساری جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں, لیکن بدقسمتی ان کو شاید کوئی مالی طور پہ کوئی کمزور رہے ہیں ساری زندگی, ان کی خواہشات پیسہ اکٹھا کرنا رہا ہے.
पीछे वो एक अंसार अब्बासी का एक प्रोग्राम आपने देखा होगा, वो 1200 कनाल ज़मीन इन्होंने ली है। वो उसका एक मौलाना साहब कह रहे थे वो सूरज इधर से निकल सकता है, और ये हमारे मौलाना को उसने कहा ये लो फड़ो फर्दें, ये उसको अलाटमेंट है, ये रिश्वत दी है, इसने ली है। ये बताएं आप, ये इसका काम ही यही है, पैसे इकट्ठे करने। जो दीन आखिरी नबी ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो जो आया था, वो क्या नाम है, बिल आया था आखिरी नबी का, उसमें उसको आखिरी नबी को ख़त्म करने का ये बिल था, उसमें भी उसने ख़त्म नबूवत का, उसमें भी उसने साइन कर दिए थे मुसलमान ने। उसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसलिए वो ना उलमा है ना हम उसको मानते हैं। वो उसने कोई काम नहीं किया, सच्ची बात है। लेकिन अब किरदार कशी करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। कोई लोग उसको पसंद करते हैं। मौलाना को चाहिए कि अपनी आखिरत का भी सोचें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया मिला, बहुत कुछ वो मिला जिससे आवाम को कुछ हासिल होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और इंटरव्यूज़ और ख़बरों का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा जी। अस्सलाम वालेकुम।